اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگلی آیت 59، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، آیا وہ اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ الا ساء ما یحکمون، سن لو بہت برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کے ایک بہت ہی بری رسم اور بہت ہی بدبختی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کے اندر ایک بہت ہی بری جو عادت تھی، وہ یہ عادت تھی کہ وہ لڑکیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، اور لڑکیاں ان کے لیے مصیبت کا باعث تھیں، وہ ان کو اپنے لیے باعث شرمندگی اور باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی کی طرف ان کی اس غلط روش کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ تم میں سے کسی کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، حالانکہ تم کو جاننا چاہیے کہ لڑکی ہو یا لڑکا سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ یہاں پر ذلہ کا جو لفظ آیا ہے، جس کے معنی آ جاتے ہیں دن بھر رہنے کے معنی میں، تو اس کا پورا چہرہ کالا سا پڑا ہوتا ہے، تاریک سے پڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، چہرے کا کالا پڑ جانا، چہرے کا تاریک ہو جانا، چہرے کا رنگ اتر جانا، یہ محاورے ہیں کہ اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر وہ بہت ہی تنگ دل ہو جاتا ہے اور اس کو بہت ہی خراب لگنے لگتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ وہ قزیم، اور وہ اپنے غم کو بالکل چھپائے ہوئے پھرتا ہے۔ اور قزیم کے معنی جو ہیں وہ اصل میں قتمہ کے ہیں، چھپانے کے، جسے قرآن پاک میں کہا گیا والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے غصے۔ یہ قزمہ القربہ سے لیا گیا ہے لفظ۔ یہ قزم القربتہ کے معنی آتے ہیں مشکیزہ جب پانی سے بھر جائے تو اس کا منہ باندھ دیتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بالکل پھٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہے، یعنی لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر سارا دن غم کی وجہ سے اس کا منہ کالا رہتا ہے، مگر وہ غم سے بھرا ہونے کے باوجود اظہار نہیں کرتا۔ اب وہ اس کا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اور یہ کہ وہ باعث ننگ و عار ہے، لوگ اس کے اوپر کیا کہیں گے، لوگ اس کے اوپر ترحم کریں گے، اور وہ ذلت میں پڑا رہے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ بتاؤ لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک، حالانکہ اللہ رب العزت ہے جو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اچھا ایک اور بات دیکھیے یہاں پر کہ بیٹیوں کو پہلے کہا گیا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، لڑکیوں کو وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور لڑکوں کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بیٹیاں جو اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی محبت کے، اللہ نے اپنی محبت کے طور پر ان کو جو ہے بھیجا ہے، تمہارے پاس میں اتارا ہے کہ تم ان کے ساتھ شفقت کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے اوپر کرم کیا، تمہارے اوپر اس کی یہ عنایت ہے کہ اس نے تم کو لڑکیاں عطا کی ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہیں وہ ابھی ہم سنائیں گے، اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دیتا ہے تو یہ اللہ کی محبت ہے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے، اور یہ اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے جنت میں جانے کا۔ لہٰذا یہ لڑکیوں کی جو پرورش ہے، لڑکیوں کی جو پیدائش ہے، وہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے، جس کو مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے، ورنہ اس کا تو معاملہ یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ اور انہ علیم قدیر، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے لڑکیوں کی اس پیدائش پر جو ان کی غلط روش تھی اس کی طرف
اشارہ فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ ان کا طریقہ انتہائی برا ہے۔ یتوارا من القوم، وہ اپنی قوم سے چھپتا چھپتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر بہ، جو اس کو بشارت دی گئی ہے، جو اس کی برائی کی وجہ سے اس کو خراب لگ رہی ہے، حالانکہ خوشخبری ہے یہ، مگر اس کو برا لگ رہا ہے، اس کو بہت ہی خراب لگ رہا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ بعضوں کے تو چہرے لٹک جاتے ہیں، اور بعض کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض افسوس میں رہتے ہیں، اور بعض گھروں میں تو بیٹیوں کے ساتھ الگ سلوک ہوتا ہے، لڑکوں کے ساتھ الگ سلوک ہوتا ہے، لڑکوں کا کھانا الگ ہوتا ہے، بیٹیوں کا کھانا الگ ہوتا ہے، بیٹیوں سے خوب کام لیا جاتا ہے اور لڑکوں سے کام نہیں لیا جاتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ میں برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یتوارا من القوم، اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا کہ ایمسکہ علی ہون، وہ ذلت کے ساتھ اس کو باقی رکھے، یعنی اگر وہ لڑکیوں کو باقی رکھتا ہے، نہیں قتل کرتا ہے، نہیں مارتا ہے، تو ذلت کے ساتھ اس کو رہنا پڑے گا، یا اس کو مٹی میں درگور کر دے۔ اللہ نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، سن لو بہت برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں، انتہائی برا یہ فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو بیٹیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، یا جس کو بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بیٹیاں جہنم سے نجات کا سبب بنتی ہیں۔ ایک روایت میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عال جاریتین حتى تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو كهاتین وضم اصابعه، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئیں، بالغ ہو گئیں، تو وہ قیامت میں وہ شخص آئے گا اس طرح کہ میں اور وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، اس طرح سے میں اور وہ دونوں اس طریقے سے آئیں گے، یعنی بالکل پاس پاس میں ہوں گے۔ واشار باصبعہ، اور آپ نے دونوں کو ملایا۔ اور سنن ترمذی میں جو روایت ہے اس میں یہ ہے من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنت كهاتین واشار باصبعی، کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی تو میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح برابر داخل ہوں گے، اور آپ نے دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کر، دونوں انگلیوں کو جوڑ کر آپ نے اشارہ کیا۔ اور یہ جو دو بیٹیاں کہا گیا ہے یہ تو کم سے کم کے لیے کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی دو بیٹیوں سے زیادہ کی پرورش کرتا ہے، کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، 4 ہیں، کسی کی 5 بیٹیاں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، تو اس کا ثواب اسی لحاظ سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کم سے کم کی بات میں ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ایک ہی بیٹی ہو کسی کے، تو آپ نے کہا ہاں اس ایک کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک روایت دیکھیے جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخلت علی امرأۃ ومعها ابنتان لها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئیں اور ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھی، خالی ایک کھجور تھی۔ فاعطیتها، تو میں نے اس کو دے دیا، تو اس نے فقسمتها بین ابنتیها، اس نے ان 2 کھجوروں کو اپنی بیٹیوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا، ایک کھجور کو دونوں اپنی بیٹیوں، ولم تاکل منها، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، یعنی اس کو جو کھجور ملی تو اس نے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا، اس ماں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ثم قامت فخرجت، پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے یہ واقعہ ان کو سنایا، تو آپ نے فرمایا من ابتلیا من هذه البنات بشیء، جو آدمی ان بیٹیوں کی پرورش سے دوچار ہوا، فاحسن الیہن، اور ان کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، کن له سترا من النار، وہ اس کے لیے جہنم سے اوٹ ہوں گی، جہنم سے رکاوٹ کا سبب بنیں گی۔ جس کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹی عطا فرمائی اور بیٹیاں دی، اور اس نے ان کے ساتھ فاحسن الیہن، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ میں کوئی وہ غلط سلوک نہیں کیا، بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا کہ نہیں صاحب بیٹے ہیں تو ان کو یہ کھلایا جائے اور اچھے سے اچھا کھلایا جائے، اچھے سے اچھا پہنایا جائے، اور بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ وہ سب پرایا دھن ہیں اور وہ دوسروں کے لیے ہیں، تو ان کو کیا پرورش کی جائے، ان کو کیا اچھا کھلایا جائے۔ لہٰذا اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے ظلم کیا۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، جس نے ان بیٹیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا تو وہ جہنم سے رکاوٹ کا سبب ہوں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم لوگ کتنا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی یہ عنایت ہے اس شخص کے اوپر جس کو اس نے بیٹیوں سے نوازا، بیٹیوں کی پرورش کر لے اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ یہ بیٹیوں کی اچھی پرورش، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک اس کو جہنم میں جانے سے روک دے گا، جہنم میں جانے سے ٹھہرا دے گا۔ وہ جہنم میں جا نہیں پائے گا، اس کی آڑ بن جائے گی۔ کُنَّا لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ اور ایک اور روایت سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن ماجہ میں ہے کہ یہی روایت کچھ اسی طرح سے ہے، غالباً یہ کوئی دوسرا واقعہ ہے یا یہی واقعہ ہو۔ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ لے کر ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دیں۔ اس عورت نے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری کھجور میں 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو اس کام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی۔ یہ سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكون لأحدكم 3 بنات او 3 اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنہ۔ ترمذی کی روایت ہے۔ باب ما جاء في النفقة على البنات والاخوات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کے اگر 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں پر بیٹیوں کا بھی ذکر کیا گیا اور بہنوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک اگر کسی نے کیا، بیٹیوں کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کیا، یعنی اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں، اور یہ 3 کا جو لفظ ہے یہ تو بیان کر دیا گیا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 1 کے مطابق بھی فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے، دیکھیے بیٹیوں کے ساتھ میں، ان لڑکیوں کے ساتھ میں جو اچھا سلوک کرتا ہے تو کس طریقے سے اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ اچھا، ایک اور روایت میں جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے اور صحیح ترغیب الترہیب میں ہے کہ من کان لہ 3 بنات او 3 اخوات، اگر کسی کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہیں، او ابنتان او اختان، یا اس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، ان کے ساتھ اس نے نہایت عمدہ سلوک کیا، وَاتَّقَ اللَّهَ مِنْهُنَّ او فِيهِنَّ وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ، اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ رب العزت سے اس نے وہ ڈرا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو اس کے لیے جنت ملے گی۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے اوپر، اس بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کے اوپر اللہ رب العزت جنت عطا فرما رہا ہے، جنت کے دروازے کھولے دے رہا ہے، اور کس قدر عنایت کی بات ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ جس کو بیٹیاں دے رہا ہے، جس کو اس نے بیٹیاں دے رکھی ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا اکرام ہے۔ انشاءاللہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی خوشبختی میں اضافہ ہوگا، دنیا میں بھی وہ اچھا رہے گا، اور مرنے کے بعد جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے، وہ جہنم سے رکاوٹ کا سبب بن جائیں گی، جنت میں داخل کروا دیں گی۔ اللہ رب العزت کا کس قدر انعام ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں، اور جب بھی کوئی بیٹی ہو تو یہ جان لیں کہ یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تمہیں اس لائق جانا ہے کہ تم کو بیٹیاں دے، اور تمہارے اوپر اللہ کی اس قدر عنایت ہے کہ وہ تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، لہذا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی اچھی تربیت کرو، اسلامی خطوط پر تربیت کرو، ان کے عقائد اچھے بناؤ، ان کو کفر سے، شرک سے، بدعات سے بچاؤ، اور ان کو سمجھاؤ، ان کو اللہ کی معرفت حاصل کراؤ، اور پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں کس قدر انعام سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وبارک وسلم۔